بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رابیل زہرا، آپ کی اردو کی معلمہ۔ آج ہم پڑھیں گے ششم جماعت سے اردو کا سبق، لغت یا تھیسارس کی مدد سے الفاظ کے معنی تلاش کر سکیں۔ یہ بہت اہم سرگرمی ہے اور یہ وہ سرگرمی ہے جو آپ کے کام آتی رہے گی۔ سیکھتے ہیں لغت اور تھیسارس کی مدد سے الفاظ کے معنی تلاش کر سکیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی لفظ آئے تو آپ اس کے معنی کس طرح تلاش کریں گے، یا نئے الفاظ کے معنی و مفہوم آپ کیسے تلاش کریں گے؟ لغت کا لغوی معنی ہے بولی، یعنی ایسی آوازیں جن کے ذریعے ہر قوم اپنی بولی جانے والی زبان سمجھ اپنے اغراض و مقاصد بیان کرے، اور علم لغت کی اصطلاح میں لغت وہ علم ہے جس سے کسی زبان کے مفردات کے معنی اور طریقہ استعمال معلوم ہو۔ کسی زبان کا لفظ عموماً وہ لفظ جس کے معنی متعین اور قابل اندراج ہوں، کسی زبان کے وہ اصوات و کلمات جن کے ذریعے آدمی اپنا مطلب ادا کرے۔ بولی زبان کسی زبان کے لفظوں کی فرہنگ جو حروف تہجی وغیرہ کی ترتیب سے مرتب کی گئی ہو۔ اردو لغت کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں اردو زبان کے الفاظ کے معنی، وضاحت، تشریح یا استعمال کی نشاندہی اردو ہی میں کی جائے۔ اردو لغت کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے ایسی کتاب ہے جس میں کسی زبان کے الفاظ کو وضاحتوں اور تلفظات بترتیب ڈکشنری یا بترتیب حروف تہجی درج کیا گیا ہو۔ تھیسارس یونانی زبان سے انگریزی میں آیا ہے۔ اس کا بنیادی مطلب ہے ذخیرہ یا خزینہ۔ بعد میں یہ لفظ خزینہ الفاظ کے معنوں میں استعمال ہونے لگا، اور آج ہم تھیسارس سے مراد ایک ایسی ڈکشنری لیتے ہیں جس کا بنیادی کام لفظ کا مطلب معلوم کرنے کی بجائے الفاظ کے مترادف فراہم کرنا، الفاظ کے مترادفات معلوم کرنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ یہ آپ کے سامنے انٹرفیس دیا گیا ہے، urduthesaurus.com۔ اردو تھیسارس اردو زبان کی ایک موبائل اینڈرائیڈ اپلیکیشن اور ویب سائٹ ہے جو اردو زبان کے تقریباً 40,000 الفاظ مع مترادفات پر مشتمل ہے۔ آپ اپنے موبائل میں اس کو ٹائپ کیجئے۔ یہاں جب آپ کے سامنے ایک سرچ بار آئے گی، اس کے اندر آپ یہاں سے تلاش کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہاں پہ کوئی لفظ ٹائپ کریں گے تو اس کے مترادفات یا اس کے مشابہ الفاظ نیچے ذیل میں آپ کے سامنے دیے جائیں گے۔ یہ دیکھیے یہاں لکھا گیا ہے لم یلد ولم یولد، اور پھر پوری کی پوری صورت انہوں نے اس کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اب آپ تھیسارس کا استعمال کیجئے اور ان الفاظ کے معنی بتائیے۔ دکھ، دشوار، داتا، بقا، جدید، نمونہ، خدشہ۔ ویڈیو کو روکیے اور کام مکمل کیجئے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ موبائل فون یا کمپیوٹر سے تھیسارس کا استعمال کرتے ہوئے حمد کے خاص الفاظ کے کم از کم تین معنی لکھیے۔ مشتقات، شب، زلفیں، عرض، سماعت، جھنجھوڑتا، اساس، قلب، طاق۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ذیل میں دیے گئے الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کریں۔ سماعت، مشتقات، اساس، جزیرہ، طاق، قلب، زلف، عرض، جھنجھوڑنا، سماع۔ لغت سے تلاش کرنا آپ پہلے بھی جانتے ہیں، ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لغت کو حروف تہجی کے اعتبار سے تشکیل اور ترتیب دیا جاتا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے اگر سماعت کا لفظ تلاش کرنا ہے تو سین کے حصے میں جانا پڑے گا۔ سین میں دوسرا لفظ آپ سین کا میم کے ساتھ استعمال دیکھیں گے، پھر سین، میم اور الف۔ اس ترتیب سے جب آپ ڈھونڈیں گے تو آپ سماعت تک پہنچ جائیں گے۔ سماعت کو ڈھونڈتے ہوئے آپ کو ایک لفظ سما بھی وہیں ملے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔
ہم سے 5 الفاظ منتخب کر کے لغت سے ان الفاظ کا ماخذ، معنی اور تمام ضروری تفاصیل تحریر کیجیے۔ آج ہم نے لغت اور تھیسارس کا استعمال کرنا سیکھا اور الفاظ کے معنی تلاش کیے۔ ہم سے 5 الفاظ منتخب کر کے لغت سے ان الفاظ کا ماخذ، معنی اور تمام ضروری تفاصیل پر ہم کل بات کریں گے۔ شکریہ۔